آنے والا ہے وہ ہے سورہ فصلت، کنٹینیو ہوگی، الشورى، سورۃ الزخرف، دخان اور جاسیہ پہ پارہ ختم ہوگا۔ پارہ شروع ہوتا ہے الیہ یرد، دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ مجھے لگتا ہے کہ کچھ نیٹ کا پرابلم ہے، بار بار شاید میرا ڈراپ ہو رہا ہے، لیکن ہوپ فلی صحیح ہونا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ پھر ڈراپ ہوا تو مجھے یاسمین سسٹر آپ فون پہ لے لینا اور پھر فون کے تھرو ہم کر سکتے۔ ابھی تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ شوڈ بی اوکے ہونا چاہیے، لیکن اگر خدا نخواستہ آگے اگر ایسا ہو تو ہم کر سکتے ہیں ایسا، لیکن ہم کلاس کنٹینیو کریں گے۔ یہ سارے اگر کچھ بھی پرابلمس آتے تو اس پہ ایک مومن پریشان نہیں ہونا چاہیے، کہ پریشانیاں تو یہ پارٹ آف دا لائف ہے۔ اسی کے تعلق سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ ایک مومن ڈسپیر ہو جائے، مایوس ہو جائے، اور مومن کا یہ کردار نہیں ہے کہ وہ مایوسی کیا ہے؟ کفر ہے۔ جب ہم دعا کرتے تو اللہ سے پر امید ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ دعا کو آنسر کرنے والا ہے۔ اور دعوت جب ہم یہ کہتے کہ میں نے دعا کی اور میری قبول نہیں ہوئی، تو یہ بھی ایک ڈسپیر ہونا ہے، ایک مایوسی ہونا ہے، اور مایوسی کیا ہے؟ تکبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ تکبر کرنا۔ اور ہم جب دعا کر رہے ہیں اللہ سے پوری امید رکھتے، آج کی کلاس بھی ہم امید کے ساتھ اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے۔ الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من الثمرات من اکمامها وما تحمل من انثی، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہی ہے۔ جب ڈے آف ججمنٹ کب آنے والا ہے، قیامت کب اسٹیبلش ہونے والی ہے، اللہ نوز اباؤٹ اٹ، اور نہیں نکالتا کوئی پھل اپنے کوشے سے، اور نہ حمل رہتا ہے، مطلب جو بھی پلانٹ اگ رہا اللہ نوز اباؤٹ اٹ۔ اور جو عورت پریگننٹ ہوئی، پریگننسی کی بھی انفارمیشن اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور کیا انفارمیشن ہے کہ وہ کیا میل ہے جینڈر یا فیمیل ہے، یہ سب علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور جس دن وہ ان کو پکاریں گے کہ میرے شریک کہاں ہیں، مطلب دس از دا علم اونلی اللہ تعالیٰ ہیز، بٹ اسٹل وائی دے آر ڈوئنگ دا شرک وتھ اللہ تعالیٰ، میرے شرک کہاں، میرے شریک کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو ان کا شریک کا دعویٰ نہیں۔ مطلب ایون دو دے were doing the shirk, those deities they are not going to help them، یعنی ان لوگ ان کے پاس سے کوئی کام آنے والے نہیں۔ آیت نمبر 48 سورۃ الفصلت کنٹینیو ہوگی، پھر اس کے بعد سورۃ الشورى جو کنسلٹیشن ہے، زخرف آئے گی، دخان آئے گی، اور جاسیہ پہ پارہ کمپلیٹ ہوگا۔ اور جن کو وہ پہلے پکارتے تھے وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے رہائی کا کوئی موقع نہیں ہے۔ انسان نیکی کی دعائیں مانگتا ہے تو تھکتا ہی نہیں، اور اگر اس کو کوئی مصیبت آ جائے تو پریشان ہو جاتا۔ اور کیا ہے یہاں پر؟ صرف پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، انسان مایوس ہو جاتا، اور جیسے بتایا گیا ہے مایوسی کیا ہے؟ کفر ہے۔ مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور انسان اپنے آپ کو بوسٹفل بھی ہوتا اور کہتا کہ دس از فار می، بیکاز آف می آئی ڈیڈ اٹ۔ اور اگر اس کی تکلیف کے بعد ہم اپنی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ ناٹ اونلی دیٹ، اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا جاؤں گا تو میرے لیے وہاں بھی خوشحالی ہے، تو ہم ضرور کافروں کو ان کے سبب اعمال بتا دیں گے۔ تو بتا رہے ہیں کہ جو یہ سمجھ رہا کہ ان کو اچھا عمل یہاں پر، مطلب لوگوں کو ایک غلط فہمی یہ رہتی، زیادہ تر موسٹ آف دا پیپل دے تھنک they get the نعمہ here so they gonna get in the hereafter. So it's not like ہم ایسا سوچیں۔ ویسے اگر ہم دیکھیں تو ایون نان مسلمس کو بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ آیت نمبر 52، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تم بتلاؤ تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر تم اس سے انکار کرو تو اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو دور دراز کی مخالفت میں پڑا ہوا ہوگا۔
ہم ان کو تمام دنیا میں اور خود ان کی ذات میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔ کیا آپ کے رب کا یہ کہنا کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر شاہد ہے، مطلب گواہ ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ از وٹنسنگ۔ خبردار، یہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے میں شک کرتے ہیں، خبردار کہ وہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ان بکل شیء محیط، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ انسرکل کرے ہوئے۔ سورۃ الشورى یعنی کانسلٹیشن، مشورے میں خیر ہے، اور یہ اندر مکی سورہ ہے۔ اٹ ہیز 53 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ The surahs which starts with حامیم، those surahs are called حوامیم، اس کو کہتے ہیں حوامیم، حامیم، عین سین قاف۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جو زبردست ہے، حکمت والا ہے، اسی طرح آپ اور آپ سے پہلے رسولوں پر وحی کرتا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کس طرح وحی کرتا رہا ہے، مطلب پریویس جو پروفٹس تھے ان کے لیے بھی۔ آگے فرمایا جاتا ہے آیت نمبر 5، کچھ بعید نہیں کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے، فرشتے اپنے رب کی تسبیح و تمجید کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ خوب سن لو کہ اللہ ہی معاف کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ تو فرشتے میک دعا کر رہے، کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ جو لائک وی ڈو توبہ اینڈ ریگریٹ، ریمارس ہونا چاہیے، اور پھر وہ چیز پہ ہم دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیر آر 8 فرشتے جو حامل عرش ہے، عرش کو اٹھائے ہوئے ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ سبحانک و بحمدک علی حلمک بعد علمک۔ تو یہ دعا بھی کرتے ہیں، اور دوسرے فرشتے بھی میک دعا کرتے، سبحانک و بحمدک علی عفوک بعد قدرتک۔ آگے فرمایا جاتا ہے، اور ہم نے اسی طرح آپ پر قرآن عربی زبان میں اتاری گئی ہے۔ آیت نمبر 7، آپ مکہ والوں کو اور جو اس کے آس پاس ہے ان کو ڈرائیے، اور جمع ہونے کے دن سے ڈرائیے جس کے آنے میں شک نہیں ہے۔ ایک جماعت جنت میں داخل ہوگی اور ایک دوزخ میں، مطلب اب ڈیپینڈس کہ کون کیا کر کے گئے۔ آیت نمبر 9 اور 10، کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوائے دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو ڈیٹیز بنائے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ سو اللہ ہی کارساز ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 9 پہ ہے، آیت نمبر 10 اور 11، اور تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہی اللہ میرا رب ہے، اور اس پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کے طرف رجوع کرتا ہوں۔ سو ہم سب کیا ہے؟ اللہ پہ توکل کرتے، ربی علیہ توکل، تو وی آل ڈو توکل آن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، اور ہم سب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور پھر اس میں جو اختلاف کر رہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، پھر اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جوڑوں میں بنائے، ازواج میں بنائے، زوج کی جمع، اور اللہ ہی ایک واحد اور ایک ہے، اور اسی کے ہاتھ میں سارے آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس لہو مقالید السماوات والارض، چابیاں، کنجیاں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ایوری تھنگ اللہ نوز اباؤٹ اٹ، کیا ہونے والا ہے۔ جیسے وی اسٹارٹ دا پارا کہ کیا یہ جو علم سا ہے اللہ کو معلوم ہے، اینڈ آلسو کیا بچہ میل فیمیل، دیٹس ہاؤ اللہ ہیز کمپلیٹ نالج اباؤٹ اٹ۔ آیت نمبر 13، مقرر کیا تمہارے لیے وہی دن جس کا حکم اس نے نوح کو کیا، اور جس کو بذریعے وحی ہم نے آپ کے پاس بھیجا، اور جس کا حکم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو، اور اس کو حکم دیا کہ تم اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں فرقہ بندی نہ کرنا، اور جس بات کی طرف آپ مشرکین کو بلاتے ہیں وہ ان کو دشوار معلوم ہوتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور جو شخص رجوع کرے اس کو اپنی طرف ہدایت دیتا ہے۔ جب ہم وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ کی طرف ہم رجوع کرتے، لوٹ کے جاتے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ ان کو ہدایت دیتے۔ اگر ہم رجوع نہیں کریں گے تو کیسا ہدایت ملیں گی؟ آیت نمبر 14، اور لوگوں نے باہم اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا،
محض آپس کی ضد کی وجہ سے. ایون دو دے گاٹ دا نالج، صرف ضد. اور آپ کے رب کی طرف سے ایک معین مدت تک ایک بات طے نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور جو لوگ ان کے بعد کتاب کی وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہیں کہ جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا ہے، کیونکہ ان لوگ شک کر رہے ہیں. اللہ کے لیے ریب شک کوئی نہیں ہونا چاہیے. آگے فرمایا جاتا ہے پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے. تو کیا ہے؟ اللہ کے دین کی طرف کال کرنا ہے سب کو. اور پھر کیا ہے وہ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ، اور اس کی اتباع کرنا ہے. آیت نمبر 16 اور 17. جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بعد اس کے کہ اس کو مان لیا گیا، ان کے دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے. مطلب اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنا، باتیں کرنا، تو پھر کیا ہے ان کے لیے؟ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت عذاب دے گا. اللہ ہی ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ اور انصاف کو نازل کیا ہے، اور آپ کو کیا معلوم شاید قیامت قریبی ہو. ہم سب کی قیامت قریبی ہے، کیونکہ جب ڈیتھ ہماری آ جاتی دیٹس اٹ. تو اور سائنس آف قیامت بھی ظاہر ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. ہی واز دا خاتمین نبی، ہی از دا لاسٹ پروفٹ. اور بتایا جاتا ہے سور پھونکنے والا ٹرمپٹ اپنے منہ میں رکھے ہوا ہے. اینی ٹائم اٹس پاسبل. سو وائی وی آر سو سیکیور؟ A person asked Prophet صلی اللہ علیہ وسلم when is the day of judgment. So he said کہ تم کیا تیاری کرے ڈے آف ججمنٹ کی. So we have to check ourselves کہ what تیاری have we done. اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. آیت نمبر 90. اور وہ زبردست ہے، اور جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے. دس آیا از ویری امپورٹنٹ. آیا نمبر 20. جب ہم آخرت کے لیے کر رہے ہیں اینی تھنگ وی آر ڈوئنگ فار دا سیک آف اللہ، فار دا آخرہ. من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی الحرث. اگر کوئی ڈیزائر کر رہا ہیئر آفٹر کے لیے تو اس کے لیے ہارویسٹ انکریز کریں گے. لیکن اگر وہ ہارویسٹ کر رہا صرف ورلڈ کے لیے تو پھر کیا ہوگا ان کے لیے. اور جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کو اس میں سے کچھ دے دیں گے، لٹل بٹ. اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو وی ہیو ٹو چیک آور انٹینشن. نو میٹر we do the deen کا کام, but we have to have that ikhlas and pure for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And how Ibrahim alayhi salam whenever he did the good deed, اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کر رہے ہیں تو may Allah accept it. تو اس کے لیے ہم خالص رہنا چاہیے اور do the کھیتی for the آخرہ, and you will get the ثواب in this دنیا and the آخرہ. اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑھائیں گے. اگر جو اس دنیا کے لیے چاہ رہا اٹ ول یعنی یہیں پر ختم ہو جائے گا. کیا ان کے شریک ہے جنہوں نے ان کے لیے ایسی شرائط قائم کی ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. آیا نمبر 21. تو بول رہے کہ ان کے کون شریک ہے، کیا اللہ تعالیٰ ایسا اجازت دیے. اینڈ دین آفٹر دیٹ اٹس مینشن کیا فیصلے والی بات نہ ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو ظالم ہے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، پنشمنٹ ہے. آیا نمبر 22 to 25 سورۃ الشورى اینڈ دس از ان جز نمبر 25. آپ دیکھیں گے ظالم لوگ اپنے عمل کے عذاب سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو بہشت کے باغ میں ہوں گے، وہ جو چاہیں گے ان کے رب کے پاس موجود ہوگا. آیا نمبر 22. جو جنت ہے اس میں جسٹ یو ہیو ٹو یعنی اگر آپ جو بھی چاہ رہے ہیں خواہش کر رہے ہیں وہ آ جائیں گا. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو آرڈر کرنا پڑا. اب ہم کوئی چیز آرڈر کرتے منگاتے یا کسی کے ذریعے میل سے یا نہیں تو خود جا کے پک کر لیتے. دیر از نو سچ تھنگ. جسٹ یو انٹینڈیڈ یو وانٹ سم تھنگ یو گیٹ اٹ. یہی ہے جس کے بشارت اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. دیٹ از دا تھنگ. یہ یبشر اللہ کس کے لیے ہے؟ عباد الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آپ فرما دیں کہ میں تو تم سے اس کا کوئی صلہ نہیں مانگتا. تو یہ رسول جو تھے وہ کبھی کسی سے صلہ نہیں مانگتے تھے، اللہ ان کو صلہ دینے والا ہے. تو جو کام بھی کر رہے ہیں اللہ کے لیے دین کے لیے اللہ ول گیو یو بے حساب سوائے قرابت کی محبت کے. اور جو کوئی نیکی کرے گا تو ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی
بڑھا دیں گے. بلا شبہ اللہ تو بڑا بخشنے والا اور قدر دانا ہے. پھر آگے فرمایا جاتا ہے آیت نمبر 25 میں، اور وہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہ گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے، وہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. آیت نمبر 25، اٹس اے خوشخبری، when you do توبہ اللہ will forgive you. واللہ یعدکم مغفرۃ منہا، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے آیت نمبر 268 سورۃ البقرہ، اللہ will forgive. In hadith we learn whoever knows I am able to forgive sins. ہم جانتے کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہمارے سنس کو forgive کرنے والا ہے، لیکن ہم forgiveness جب مانگ رہے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، توحید پہ رہنا ہے اور ریگریٹ ریمارس ہونا ہے، اور اللہ سے جب ہم سچی توبہ کریں گے اللہ will forgive you. اور اللہ سے جو بھی گناہ ہوتا، غلطی ہوتی، تو اللہ سے ہم معافی طلب کرنا چاہیے. ایک نماز سے دوسری نماز کیا ہے، جب آپ وضو کرتے your sins are falling down. When you are doing the namaz, your sins are falling down. When you are taking shower 5 times, کیا کوئی sin رہ سکتا؟ نہیں. تو نماز بھی کیا ہے، آپ کے گناہ کو دھونے والی چیز ہے. So be attentive in نماز، اور وہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور نیک عمل کرتے رہتے ہیں اور اپنی فضل سے ان کو بڑھا دیتا ہے، اور جو کافر ہے ان کے لیے سخت عذاب. again and again the عذاب will be mentioned. آیت نمبر 27 سے 30 دیکھیے، اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے روزی فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد کرتے، لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے ایک اندازے سے نازل کرتا ہے. بلا شبہ وہ اپنے بندوں کو جاننے والا، دیکھنے والا. اللہ سے اس آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مور دے، جس کو چاہے لیس دے. وائی؟ بیکاز chaos کریٹ ہو جاتا اگر کسی کو بہت زیادہ دے دیتے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس پر حکمت ہے، اور ہماری روزی روٹی، ہمارا رزق کیسا ہے. اگر ہم سمجھیے کہ ڈیتھ سے رن اوے ہو رہے ہیں تو ڈیتھ آ کے اپروچ ہو جائیں گی نا، ویسے ہی رزق ہم کو مل کے رہیں گا. سو وی شوڈ آسک اللہ، آف کورس وی شوڈ ٹائی دا کیمل. اور وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے. وہی کارساز ہر قسم کی تعریف کا حقدار ہے. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمْدِ، اللہ کی تعریف ہے، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کا پیدا کرنا، اور زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. آیت نمبر 32، اور اسی کی نشانیوں میں سے کشتیاں سمندر میں پہاڑ کی مانند. دے آر ہیوج جائجنٹک کشتیاں ہیں، لیکن کیسے چل رہے ہیں؟ ہوا کو کون مسخر کرے؟ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ. اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک دے تو وہ کشتیاں سمندر کے ساتھ پر کھڑی کی کھڑی رہ جائے. اب سمجھیے کہ ہوا کو اللہ تعالیٰ بالکل روک دے تو از اٹ پاسبل؟ نو ون کین ٹریول دین. یا ان کشتیوں کے ان کے اعمال بعد سبب تباہ کر دے اور بہت سے آدمیوں سے درگزر کر جائے، اور وہ لوگ جان لے جو ہماری آیتوں میں جھگڑا نکالتے ہیں، ان کے لیے رہائی کی کوئی جگہ نہیں. آیت نمبر 35 اینڈ آیت نمبر 36 اینڈ 37، تو جو مال و متاع تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدے کے لیے ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ اس کے کہیں بہتر اور قائم رہنے والا ہے. وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرے. سو یو ہیو ٹو ڈو بھروسہ آن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. اینڈ ہاؤ دا بھروسہ شوڈ بی کمپلیٹ. اور جو لوگ بڑے گناہوں اور بے حیائی. آیت نمبر 37، اب یہاں پر بہت ایک امپورٹنٹ بات بیان کی جا رہی ہے، جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. از اٹ ایزی کہ غصے میں معاف کرنا؟ اٹس ناٹ. اور ایک حدیث آتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ میں کیا کروں، بولتے کہ لا تغضب، غصہ مت کرو. غصہ کیا ہے؟ شر کی چابی ہے. ایوری تھنگ فَإِذَا غَضَبُوا يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ، جو بھی شر کرتے اٹ از اے چابی. when you do the غصہ everything goes in a different direction. کسی کے ساتھ رشتے خراب ہونا، گھر کا ماحول خراب ہونا، everything goes in a different direction. اور جو لوگ بڑے گناہ بے حیائی کر رہے ہیں، چاہے وہ بات بے حیائی کی ہو، طریقہ بے حیائی کا ہو، گالی گلوچ، گندے چیزاں دیکھنا، گناہیں کرنا، تو سب کے جو ہے اینڈ دین دے آر forgiving. اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریے، اللہ will forgive. اللہ سے آیت نمبر 38، اور جو اپنے رب کے فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں ان کا
ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے. دس از سو امپورٹنٹ. آیت نمبر 38 میں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مشورے میں خیر ہے. مشورہ کیا ہے؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، کنسلٹ کرنا چاہیے ایک دوسرے سے، اور ایک دوسرے کے جو باہم ہم ایڈوائس لیتے اس میں خیر رہتی، گائیڈنس رہتی، اور لوگوں کی امپورٹنس بھی معلوم ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے لیے مشورہ لیتے تھے. ایون جب اذان کی حکم کے بارے میں they were deciding کہ کیا ہونا چاہیے، ناقص ہونا چاہیے، اناؤنسمنٹ ہونا چاہیے، that time also he took the مشورہ for the اذان. جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو وہ برابر کا بدلہ لیتے ہیں. اگر ظلم ہوا ایکولی لے سکتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اسی طرز کی برائی ہے. پھر جو درگزر کر دے اور درست کر لے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمے ہے. بلا شبہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ایون تو آپ کے پاس پوری اتھارٹی ہے، آپ بدلہ لے سکتے، لیکن پھر بھی آپ ایون تو بدلہ لے سکتے، فرگیو کر دیجئے. جب آپ فرگیو کرتے نا، آپ کے دل میں ٹھنڈک پڑتی، اور اللہ تعالیٰ کو فرگیونیس پسند ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ہم کیوں اتنی فرگیونیس مانگتے لاسٹ 10 نائٹس میں؟ کیونکہ اللہ loves forgiveness. اللہ loves to forgive and we want forgiveness. ہم اپنے لیے forgiveness چاہ رہے نا، تو ہم لوگوں کو جب forgive کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم کو forgive کر دیں گے. اور جو صبر کرنے اور معاف کرتے ہیں یہ البتہ بڑے حوصلے کا کاموں میں سے ہے. دس از ناٹ ایزی. یہ بہت فرم ڈٹرمنیشن کرنا پڑتا، صبر کرنا، لوگوں کو فرگیو کرنا. فرگیو کرنا تو آسان رہتا، فرگیٹ کرنا آسان رہتا، بار بار وہی دماغ میں آتا. لیکن وین یو میک دعا اور اللہ سے جب دعا کرتے نا، اللہ تعالیٰ وہ اریز کر دیتا. اور تہجد کا اہتمام کریے. اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کا دوست نہیں. اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے، جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی راستہ ہے؟ they were asking آیت نمبر 44 میں، اچھا کوئی دنیا میں جانے کا راستہ ہے کیا؟ ہم پھر واپس جا سکتے. So do you think they will get any chance? No, there is no chance. اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے، ذلت سے عاجزی کرتے ہوئے، چھپی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے. because they were humiliated. اور مومنین کہیں گے کہ نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا. یاد رکھو یہ ظالم لوگ ہیں، ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے. فار ایور عذاب مقیم ہے. آیت نمبر 46. اور خدا کے سوائے ان کو کون دوست نہ ہوگا جو ان کی مدد کرے گا اور جسے اللہ گمراہ کر دے. Because why they are deviated? Because they didn't follow the guidance in this world. تم اپنے رب کا فرمان تو لو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے لیے اللہ کی طرف سے ہٹنا نہ ہوگا، اور اس روز تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ ہی ہمارے بارے میں کوئی روک ٹوک کرے گا. آیت نمبر 48 to 50 سورۃ الشورى جز نمبر 25. پھر اگر یہ منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. مطلب وہ لوگ ٹرن اوے ہو رہے ہیں تو آپ بول رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے. آیت نمبر 49 میں بتایا جا رہا ہے ساری ملکیت کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی. آسمان زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے، وہ جو چاہتا ہے پر پیدا کر دیتا ہے. کسی کو بیٹیاں عطا کرتا ہے، کسی کو جسے چاہتے ہے بیٹا عطا کرتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں یا دونوں عنایت فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. بے شک وہ خوب جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے. آیت نمبر 49 and 50. People they keep asking others اچھا خالی بیٹیاں ہی ہیں کیا؟ اچھا 6 بیٹیاں ہو گئے، 10 بیٹیاں ہو گئے، بیٹا نہیں ہے. اگر کسی کے پاس بیٹا ہے، oh you have only بیٹا you don't have بیٹی. اللہ says here 49 and 50 آیت میں کسی کو میں بیٹیاں دوں گا، کسی کو بیٹا دوں گا، لیکن کسی کو کچھ بھی نہیں دوں گا، بانجھ رکھوں گا. دیر از نو اولاد. ایسے بھی لوگ ہوں گے جس کی اولاد نہیں ہوں گی. تو یہ بات جو ہے نا بہت پرسنل ہے، اور بار بار یہ بات پوچھنا، لوگوں کو ہرٹ کرنا، دس از لائک ہرٹنگ دا پیپل. اور ان کا ایمان کا لیول بہت اسٹرانگ رہتا جس کے پاس بیٹے ہو، بیٹی ہو، یا ان کے پاس اولاد نہ ہو، کیونکہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہتے، خوش رہتے. بیکاز دے نو they came in this world they will be tested. احسب تو کیا سمجھتے کہ تم جب یہاں آئے، آمنو
باللہ تو تم کیا یفتنون تمہارا ٹیسٹ نہیں ہوگا. ڈیفینیٹلی وی ول بی ٹیسٹڈ تھرو اولاد، تھرو مال، تھرو بیٹے، تھرو بیٹیاں. اور کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اسے بات کرے مگر وہی کے ذریعے سے، یہ پردے کے پیچھے سے وہ، یا کوئی فرشتہ بھیج دے، پھر وہ اللہ کی حکم سے جو اللہ چاہے پیغام پہنچا دے. آیت نمبر 51 ہے. پیغام پہنچا دے، بلا شبہ وہ اعلیٰ ہے، بڑی حکمت والا ہے. So here the surah ends in 52 and 53 آیا. اور اسی طرح ہم نے حکم سے آپ کے پاس روح یعنی جبرائیل کو بھیجا. آپ نہ تو یہ جانتے تھے یہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنا کے اس کے ذریعے سے ہم نے اپنے بندوں میں جسے چاہا ہدایت کر دی، اور بلا شبہ اے نبی آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں. اب یہاں پر آگے آیت نمبر 53 پہ the surah ends and the new surah starts. یعنی اس اللہ کے راستے کی طرف کے اس کے ہاں وہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے، یاد رکھو کہ سارے امور اللہ ہی کی طرف ہے. تو یہاں پر سارے چیزیں it will be towards اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. سورۃ الزخرف نمبر آف آیاز 89 ہے. another مکی سورہ this is talking about again حامیم. تو یہ حوامیم صورتیں جو ہے اسی میں سے ہے. حامیم والکتاب المبین، اس واضح کتاب کی قسم کہ بے شک ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم سمجھو. This Quran is Arabic language, don't read in Roman. اور بلا شبہ یہ کتاب ہمارے پاس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. تو مین کاپی کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں. if سمجھیے کہ پورے قرآن اٹھا دیے دنیا میں، چھوٹے چھوٹے بچے بڑے سب کے دلوں میں قرآن ہے، اور یہ ایک واضح کتاب ہے جو میمورائز کی جاتی ہے، جو عالی مرتبہ اور حکمت سے پر ہے. کیا ہم تم سے اس نصیحت کو اٹھا لیں محض اس لیے کہ تم لوگ ہدایت آگے جاننے والے. یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے even though this Quran has been sent in the Arabic, you don't take the نصیحت with it. آیت نمبر 6 to 10. اور ہم پہلے لوگوں میں کتنے رسول بھیج رہے ہیں، لیکن پریویسلی بھی اللہ تعالیٰ رسول بھیجے. اینڈ آلسو ان دا اسٹارٹنگ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ مینشن یہ سارے چیزیں کیسے ہوتے ہیں؟ وحی کے ذریعے. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو they will say اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرشتہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم اپنی جگہ پر پہنچ جاؤ. اور جس نے آسمان سے ایک اندازے سے اللہ تعالیٰ بارش ایک اندازے سے، اب آپ سوچئے کہ کوئی زور سے پانی بکیٹ کے جیسا اگر پھینک دیتے تو کیا ہو جاتا؟ تو بول رہے کہ نہیں، یہاں پر بتایا جا رہا کہ ایک اندازے. استغفر اللہ. السلام علیکم. جی وہ کال آ گئی اس پہ اور اس لیے ڈسکنیکٹ ہو گیا، کیونکہ یہاں ایریے میں کچھ انٹرنیٹ کا پرابلم ہے، اسی لیے فون سے کنیکٹڈ ہوں. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب کوئی پرابلم آتا تو ڈونٹ گیٹ پریشان، انشاءاللہ ایوری تھنگ گونا بی آل رائٹ انشاءاللہ. اور جس نے آسمان سے ایک اندازے سے پانی برسایا، پھر ہم نے اسے خشک زمین کو زندہ کیا، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے. لائک یو نو ہاؤ دا بارش از کمنگ اینڈ دا ہاؤ ایوری تھنگ از دیر، دا سیم وے ہم بھی ایک دن اس زمین سے نکالے جائیں گے. لائک وی ول بی ڈیڈ، بٹ جب سور پھونکا جائیں گا 2 ٹائم، سیکنڈ ٹائم کیا ہوگا؟ سارے خبروں سے اٹھائے جائیں گے. آیت نمبر 13 پہ ہم، تاکہ تم اس کی پیٹھ پر جم کر بیٹھو. اینڈ ناؤ ہیئر ان آیت نمبر 13 onwards you will see the dua اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ mentioned in this ayah number 13 and 14. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا
لمنقلبون. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے جب تم سواری کرو، ٹریول کرو، گاڑی پہ بیٹھ جاؤ، بسم اللہ کہو اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو تاکہ تم اس کی پیٹھ پر جم کر بیٹھ جاؤ. وائی پیٹھ پر جم کے بیٹھ جاؤ؟ جیسے کہ کیمل ہے یا جو اینیملس پہ ماؤنٹ ہو کے جاتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو یہاں پر وہ بات ایون وین یو آر ٹریولنگ ود اے کار اور اینی کائنڈ آف وہیکل، سو گو ان دیٹ، تاکہ تم اس کی پیٹھ پر جم کر بیٹھ جاؤ. پھر جب تم بیٹھ چکے تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے ان چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے. مطلب یہ ٹیمڈ ہے. اگر آپ سمجھے یہ جانور لائن کے جیسے رہتے، بیٹھ سکتے تھے اپن، ایون اس کو کاٹ کے کھا سکتے تھے یا اس کا دودھ پی سکتے تھے، نہیں. اور ہم ایسے نہیں تھے کہ ان چیزوں کو اپنے بس میں کر لیتے. اور ہم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا. وی آل ہیو ٹو گو بیک ایز آئی مینشن بیفور آلسو. ہمارا ریٹرن ٹکٹ کنفرم ہے، جانا ہی جانا ہے. اور انہوں نے اسی کے بندوں میں سے اس کے لیے اللہ کا جز ٹھہرایا، یعنی اللہ کا شریک. آیت نمبر 15. بلا شبہ انسان سری ناشکرا ہے. وائی ناشکرا؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے والا ہے، اور اللہ کے ساتھ ادر ڈیٹیز ایڈ کرنا یہ ظلم عظیم ہے. شرک کیا ہے؟ کیا اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں پسند کی اور تم کو بیٹوں کے ساتھ مخصوص کیا؟ دس پیپل آف مکہ، دس مشرکین، ان لوگ بولتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی وائف یعنی اینجل ہے اور اس سے کیا کہ ان کے بیٹیاں ہیں. اینڈ دے themselves didn't like بیٹیاں. جب ان کو بیٹی ہوتی تو ان کے چہرے کالے پڑ جاتے، ان کو غم ہوتا اور ان لوگ زندہ درگور کرتے. اسٹل اگر فیمیل جینڈر معلوم کر لیتے تو ان لوگ زندہ مار دیتے. مینی کنٹریز میں آپ جینڈر نہیں معلوم کر سکتے. یہاں پر بتایا جا رہا ہے حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز یعنی بیٹی کی خبر دی جاتی تو انہوں نے اللہ کا جز بنا رکھا ہے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا، مطلب بلیکش، اور وہ غم سے بھر جاتا. وین یو آر ویری سیڈ، کتنے بھی آپ کے کون سے بھی کلر ہو، یلوئش، ریڈش، وائٹش، یو بیکم ڈارک بیکاز آف دا غم. کیا وہ جو زیور میں پرورش پائے اور بحث میں صاف بات نہ کر سکے؟ یعنی دس آیا نمبر 18 میں بتایا جا رہا ہے ان کے پاس جو ornaments ہے اور اس کے بارے میں پھر بھی ایٹریبیوٹ کرتے. اور جو اینجلس ہے the servants of اللہ ہے most merciful. What I mentioned before, that's what they were talking about کہ اللہ کا کوئی ہمسر ہے، کوئی وائف ہے، نہیں، کوئی نہیں. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. پھر ہم نے اس سے پہلے ان کو کتاب دی ہے جس سے یہ سند پکڑتے ہیں. آیا نمبر 21 and 22. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا، ہم انہی کے قدم پہ چلتے ہیں. آیا نمبر 22. Why they are following this? They are saying نہیں ہمارے باپ دادا اس پہ ہی چلے تھے تو ہم بھی اس پہ چل رہے. So can you imagine when we go for the worldly things، ہم بولتے کہ نہیں ہم وہ اپ ٹو ڈیٹ فیشن نہیں ہے، وہ لاسٹ ایئر تھا، اب کا فیشن یہ نہیں ہے، اپ ٹو ڈیٹ رہیں گے، ہم یہ والے کپڑے لیں گے. But when comes to the deen and شریعت we only hold on to باپ دادا کا دین. Why؟ کیونکہ اس میں لذت آتی. جیسے کہ کچھ چیزیں ہیں جو بدعتیں ہیں، اس میں کیا ہے وہ بیوٹیفائی کر دیا شیطان، ان کے لیے بیوٹیفیکیشن ہو گیا. کچھ چیزیں ایسے ہو گئے کہ شارٹ کٹس ہو گئے، وہ بیوٹیفیکیشن. ایون دو I'm pretty sure many of the brothers and sisters they knew it کہ یہ غلط ہے، پھر بھی why they are doing باپ دادا کے نام پہ؟ بیکاز ان کے دل کو they are giving the kind of excuse of not following the توحید. اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی طریقہ پایا اور ہم نے انہی کے قدم کو قدم ان کے پیچھے چلتے. دے آر سیئنگ یس ہم ان کو فالو کریں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو. رسول نے کہا میں تمہارے پاس ایسا دین لایا ہوں جو تمہارے دین سے بہتر ہے. آیا نمبر 24. کہا کہ ہم تو اس کو ماننے والے نہیں جو تم کو دے کر بھیجا گیا. تو دے آر کلیئرلی سینگ نہیں وی آر ناٹ گونا ڈو دیٹ تو ہم نے ان سے بدلہ لیا. سو دیکھ لو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. آیت نمبر 26 میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اور جب ابراہیم نے اپنے ابا جان باپ دادا اور اپنی قوم سے
کہا کہ میں ان سے بیزار ہوں. He was literally saying to his own father, I'm really fed up of your doing the بت پرستی جن کو تم پوچھتے ہو، مگر جس نے مجھے پیدا کیا ہے پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے. سو ابراہیم علیہ السلام، وین ایور ابراہیم علیہ السلام مینشن کیے گئے تو وہ بیوٹیفل وے میں توحید کی بات کرتے. پہلے ایک جو چیز ڈونٹ کی بات کرے، کیا نہیں کرنا ہے. اوکے، پوجا نہیں کرنا ہے، یہ ادر ڈیٹیز، واٹ کرنا ہے، کیا ہے، میرا رب کون ہے جو پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے. تو پھر آگے فرمایا جاتا ہے اور وہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں تاکہ وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرے. دس از ناٹ فار himself, he said for the progeny. تو ہم بھی کیا سیکھتے اس کے لیے؟ تو توحید پہ جم جانا ہے، ہم اپنے لیے اور ہماری اولاد کے لیے بھی دعا کرنا اور کوشش بھی کرنا. اور جب ان کے پاس حق آیا تو کہا کہ یہ جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے. whenever حق comes to every prophet ان لوگ کیا بول رہے ہیں؟ نہیں، یہ ساحر ہے، سحر ہے یہ. اور کہا کہ یہ قرآن ان دونوں مکہ اور طائف کے بستیوں میں سے کسی بڑی آدمی پر کیوں نازل نہیں ہوئی، یعنی ایلیٹ پرسن، ان دیٹ سینس. آیا نمبر 32، کیا وہ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کر دیے ہے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے. اور آپ کے رب کی رحمت تو کہیں بہتر ہے اس سے جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی طرز پر ہو جائیں تو لوگ اللہ کا انکار کرتے. ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں. آیت نمبر 33 میں بتا رہے ہیں کہ ان کے چھت کیا ہے، چاندی کے بنا دیتے، سیڑھیاں بھی اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر وہ تکیے لگاتے ہیں، اور خوب آرائش اور زیبائش، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے اور آخرت تو آپ کے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے. کس کے لیے ہے؟ للمتقین کے لیے. آیت نمبر 36، اور جو اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے. کیسا شیطان مسلط ہو گیا آپ کے اوپر؟ جب آپ نماز چھوڑیں، شیطان کیا کرتا؟ 3 گرے باندھتا کہ مت اٹھو، ابھی سو جاؤ، رات لمبی ہے، یہ وہ. آپ اٹھ جاتے، دعا پڑھتے، جا کے وضو کرتے اینڈ یو ڈو دا نماز، تو گرے کھل جاتے. تو ویسے ہی شیطان غالب آتا، ہر نیکی کے کام سے روکتے جاتا، آپ رکتے جاتے اینڈ فائنلی کیا ہوتا؟ آپ شیطان کے قرین بن جاتے، ساتھی بن جاتے. یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہو جاتا، تو برا ساتھی ہے. ناؤ دے آر ریئلائزنگ، اچھا تو بہت برا ساتھی ہے، اتنا زیادہ ہیوج ڈسٹینس ہو جائے ہمارے بیچ میں. تو دیٹس ناٹ پاسبل. شیطان جب بھٹکا رہا تھا جب ہی اعوذ باللہ کرتے اور وہاں سے ہٹ جاتے. اینڈ یو نو many righteous people they say when shaitan is doing such thing اور بھٹکا رہا، اور ہر کسی کی اپنی کوئی نہ کوئی ایسی کمزوری رہتی، then you say اعوذ باللہ. اور what else you should do، جو بھی انہیں بول رہا نا، جو وسوسے کر رہا اس کے اگینسٹ جانا ہے. اب جیسا کہ فار ایگزامپل وہ کہہ رہے کہ نہیں نماز مت پڑھو بھائی، کیا یہ مسجد جانا ہے، کیا تراویح پڑھنا ہے، یہ تو نفیل ہے، بعد میں بھی کر سکتے، سو اینڈ سو فورتھ. اینی نیکی کا کام وہ روک رہا، تو اس پہ جم جاؤ جیسا ابراہیم علیہ السلام جم گئے. اور آج تم کو یہ بات کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جبکہ اس سے پہلے تم ظلم کرتے رہے کہ تم سب عذاب میں شریک ہو. Now because they were doing the ظلم they will be going through the عذاب. آیت نمبر 40 سے 45، کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں، اور جو کھلی گمراہی میں ہے ان کو راہ پر لا سکتے؟ بیکاز اندھے بہرے کیوں ہیں؟ دے آر ناٹ یوزنگ آنکھ، کان، یہ سب دل اللہ کے راستے میں، تو دے گاٹ ڈیویٹڈ. پھر اگر ہم آپ کو وفات دے کر اٹھا لیں تو بھی ان لوگوں سے ہم بدلہ لینے والے ہیں، یا ہم آپ کو آپ کی زندگی ہی میں دکھا دیں وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو بھی ہم ان پر اپنا قابو پورا طور پر رکھتے ہیں. بس آپ اس چیز کو مضبوطی سے پکڑ رکھیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. بلا شبہ
آپ سیدھی راہ پر ہے. تو ہمارے لیے بھی کیا ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائے، 2 things چھوڑ کے، قرآن اور سنت. ہم بھی وہ مضبوطی سے پڑھنا ہے، پکڑ لینا، اپنے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا ہے. آیت نمبر 44 and 45. اور یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے اور تم سب سے ان قریب پرش ہوگے. تو یعنی دس قرآن از اے گائیڈنس فار ایوری ون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے دریافت کر لے، ویریفائی کرے، جو رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ہیں، کیا ہم نے رحمان کے سوائے اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے. سو ہیئر پوچھا جا رہا کہ کیا اینی ون ایلس ادر دین اللہ؟ نو. اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا. تو موسیٰ نے کہا، میں پروردگار عالم کے طرف سے پیغمبر ہوں. تو جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر گیا تو وہ ان نشانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں. جب لوگوں کو ماننا نہیں رہتا، ایون دین کا کتنا مذاق اڑاتے. اور وہ کہنے لگے، اے جادوگر، تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر اس عہد کے مطابق جو تیرے رب نے تجھ سے کر رکھا ہے، بلا شبہ ہم ہدایت پا لیں گے. سو جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو وہ اپنے عہد کو توڑنے لگے. وین ایور دعا کرتے موسیٰ علیہ السلام، پھر اس کو ریلیف مل جاتی، اگین دے ول ڈو دا گناہ اور غلطی کرنا اور زیادہ برا کرنا. اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا، اے میری قوم، کیا مصر کی حکومت میری نہیں؟ اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہہ رہی ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیونکہ وہ ہمسلف جو فرعون ہے گاڈ سمجھتا تھا، تو بول رہا ہے یہ نہریں میری ہے، یہ جو مصر کا جو جگہ ہے یہ میرا ہے، بلکہ میں تو اس شخص سے کہیں بہتر ہوں جو کوئی عزت نہیں رکھتا. بیکاز ہی از ہیوملیٹنگ موسیٰ علیہ السلام. بول رہے کہ ان کی کوئی عزت نہیں ہے اور نہ ہی وہ اچھی طرح گفتگو کر سکتا ہے. اب یہاں پر پرسنل اٹیک ہو رہا. کیا کہہ رہے کہ اچھا ان کو تو بات بھی کرنے نہیں آتا برابر. کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. بیکاز ان کو سٹیمر کرتے تھے، لکنت تھی جب انہوں بات کرتے تھے. پھر اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے. تو اب آگے جانے سے پہلے ایک بات آپ ضرور نوٹس کریے کہ جب آپ دین کی بات پہنچاتے، کوئی اچھی بات پہنچاتے، تو آپ کو پرسنل اٹیک کیا جاتا. تو ڈونٹ وری، آپ اپنا کام کرتے رہیے، اس کو فیل بیڈ مت کریے، اللہ کے حوالے. انسان ہے، ٹھیک ہے، برا لگتا، لیکن اللہ کے حوالے. اور تو پھر اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے یا اس کے ساتھ فرشتے جمع ہو کر آتے. غرض فرعون نے اپنی قوم کی عقل مار دی اور انہوں نے اس کی بات مان لی. بلا شبہ وہ نافرمان لوگ تھے. لوگ جب نگیٹو سنتے جاتے نا، نگیٹو پروپیگنڈا بھی ہوتا تو اس میں کیریڈ اوے ہو جاتے. وہیں تو پتہ چلتا نا انسان کا کہ وہ ایمان والا ہے یا غیر ایمان والا ہے. سو دوز پیپل who were not having the firm ایمان، تو کیا کریں، فرعون کے باتوں میں آ گئے. پھر جب انہوں نے ہم کو ناراض کیا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا اور ان سب کو دریا میں غرق کر دیا. اور ہم نے ان کو، آیت نمبر 56 to 60، اور ہم نے ان کو گئے گزرے کر دیا اور آخرین کے لیے عبرت کا مقام. لائک they are the people جس سے عبرت حاصل کرنا. ایون اسٹل جو فرعون کی باڈی ابھی تک ہے، کیوں؟ عبرت حاصل کرنے کے لیے. اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا حال بیان کیا گیا تو آپ کی قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے، مطلب they were yelling at him، اور وہ کہنے لگے کہ کیا ہمارا معبود اچھا ہے یا عیسیٰ؟ تو انہوں نے جو آپ سے بیان کیا تھا تو محض جھگڑے کی غرض سے. یہ لوگ تو ہے ہی جھگڑالو. آیت نمبر 59 and 60. وہ تو ایسے بندے تھے جن پر ہم نے اپنے فضل کیے. بنی اسرائیل کے لیے ان کو ہم نے اپنی قدرت کا نمونہ بنایا. اور اگر ہم چاہتے تو تم ہی میں سے فرشتے پیدا کر دیتے کہ وہ زمین پر ایک کے بعد دیگر رہتے، مطلب فرشتے اتارتے. اور عیسیٰ قیامت کے یقین کا ذریعہ ہے. تو تم اس میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کیے جاؤ، اور یہی سیدھا راستہ. لائک دس از دا صراط مستقیم. نو پروفٹ سیٹ کہ نہیں مجھے مانو، میری اپنی سیلف پریز کرو، نیور. اور کہیں شیطان تم کو اس سے روک نہ دے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. آیت نمبر 62 میں کیا بتایا جا رہا ہے شیطان کو؟ انہ لکم عدو مبین،
شیطان اوپن انیمی ہے، کھلا دشمن ہے، شیطان کا تو کام ہی ہے ڈیویٹ کرنا۔ اور جب عیسیٰ نشانیاں لے کر آئے تو فرمایا کہ میں تمہارے پاس حکمت کی باتیں لے کر آیا ہوں، اس کے لیے بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تم کو صاف صاف بیان کر دوں، پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، یقیناً اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ۔ اگین اگین اینڈ اگین پروفٹس کیا بول رہے ہیں؟ یہ سیدھا راستہ ہے، اللہ کو مانو۔ پھر ان میں بہت سے فرقے بن گئے، سیکٹس، تو ظالموں کے لیے بربادی ہے ایک دردناک دن کے عذاب کی۔ آیت نمبر 66 to 70۔ یہ بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ موجود ہو اور ان کو خبر تک نہ ہو۔ اس روز وہ جو آپس میں دوست ہے ایک دوسرے کے دشمن ہونے لگیں گے، مگر پرہیزگار دوست ہی رہیں گے۔ تو آیت نمبر 67 کیا ہے؟ جو دوستی رائچیسنس پہ ہے، ایمان پہ ہے، تو وہ رہنے والی ہے اس دنیا سے لے کے آخرت تک۔ when we say we love you for the sake of Allah، تو we mean it، مطلب ہم اللہ کے لیے محبت کریں، کسی کو محبت کرو تو ایمان کے لیے، نفرت کرو تو ایمان کے لیے۔ اور جب ہم اس طرح مومن کے دل میں، اللہ تعالیٰ کیسا ایک مومن اور دوسرے مومن کے دل میں لو، محبت ڈال دیتے، بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سسٹر ٹو سسٹر، وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ نامحرم، تو سسٹر ٹو سسٹر اینڈ بردر ٹو بردر۔ اینڈ دین اٹ ٹاکس اباؤٹ، یعنی جو لوگ ہماری آیت پر یقین رکھتے ہیں اور فرما بردار تھے، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم اور تمہاری ازواج عزت سے یہاں رہو۔ اب آیت نمبر 17 میں کیا ہے کہ ان کو عزت سے، آنر سے انٹر کیا جا رہا جنت میں۔ سو پھر کیا کہا جا رہا؟ ان پر سونے کی پلیٹس اور گلاسیں کا دور ہوگا، وہاں جو تمہارا دل چاہتا ہے، تمہاری آنکھوں کا اچھا لگے گا اور موجود ہوگا اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے، تو واٹ ایور یو وانٹ وہاں مل جائے گا۔ لائک یہاں پر آپ کے لیے فوربیڈن ہے، آپ سونے کے برتنوں میں کھا پی نہیں سکتے۔ مینی پیپل دے آس کیا ہم وہ تھوڑا سا گولڈ کوٹڈ ہے، تو نہیں، گولڈ کوٹڈ بھی کیوں کھاتے اس میں؟ جنت میں انشاءاللہ ہم سب کو سونے کے ملیں گے، تو یہاں کیوں گولڈ کوٹڈ یا تھوڑا ہے، زیادہ ہے، 10% ہے، اس میں نہیں کھانا ہے گولڈ اور سلور کے۔ اور یہ وہ جنتی ہے، واٹ ایور دے ڈیزائر دے آر ہیونگ اٹ، جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہیں۔ دس از لائک دے انہیریٹڈ۔ کیسا کریں انہیریٹ؟ بائی کریں انہوں جنت کو اس دنیا میں رہ کے، رائچیس عمل کر کے، وہاں تمہارے لیے کیا ہے، بڑی تعداد میں موجود ہے ان میں سے۔ تو یہاں پر دے آر لاٹ آف تھنگس، ایک تو نا کوانٹٹی بھی زیادہ ہے اینڈ گڈ تھنگس ہے جنت میں۔ بے شک گناہ گار لوگ ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ آیت نمبر 74۔ وہ عذاب ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس کا عالم میں رہیں گے، بیکاز انہوں ڈسپیئر ہو گئے، مایوس ہو گئے، بیکاز نو بڈی از گوئنگ ٹو ریسکیو دیم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی ظالم تھے۔ تو اللہ از کلیئرنگ دیٹ یہ ان لوگ خود ہی ظالم ہیں، ہم ان کے پر ظلم نہیں کریں۔ اور وہ پکاریں گے، اے مالک۔ مالک کون ہے؟ جو دروگا ہے ہیل فائر کے، دوزک کا دروگا، تمہارا رب ہمیں موت ہی دے دے۔ وہ کہے گا تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں لیکن تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے۔ سو ہی واز سیئنگ اتنا حق لے کے آئے لیکن آپ لوگ تو ناپسند کر رہے تھے۔ کیا انہوں نے کوئی انتظام درست کیا ہے؟ سو ہم نے بھی ایک انتظام درست کیا ہے۔ کیا وہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور ان کے مشوروں کو سنتے نہیں؟ ہاں ہاں، ہم ضرور سنتے ہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کی باتیں لکھ لیتے ہیں۔ آیا نمبر 80، they were doing the مشورہ and everything whatever the things are talking، تو کرامن کاتبن کیا ہے؟ فرشتے ہیں، they are writing down۔ آسمان اور زمین کا رب، عرش کا بھی رب ہے اور ان سب باتوں سے پاک ہے جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 83۔ تو ان کو جو بھی باتیں کر رہے ہیں کہنے دیجئے، اور یہاں تک کہ وہ اس روز کو خود دیکھ لیں کہ جس کا وعدہ ان سے کیا جاتا ہے، اور وہی آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی، مطلب اللہ ہی رب العزت ہے، اور وہ ذات برکت والی ہے جس کے لیے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے، اس کی بادشاہت ہے اور اسی کو قیامت کا علم ہے اور اسی کے طرف تم سب کو لوٹ کر جانا۔ اگین ان آیت نمبر 85
علم صاحب when the day of judgment Allah knows about it and Allah has the complete knowledge about it. اور جن کو یہ خدا کے سوائے پکارتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھیں گے، مگر ہاں جس نے حق بات کا اقرار کیا اور وہ تصدیق بھی کرتا ہے. آیت نمبر 87 to 89. On 89 this surah ends. اور اگر آپ ان سے دریافت کریں، ویریفائی کریں ان کو کس نے پیدا کیا، تو کہہ دیں گے اللہ نے. تو پھر یہ کہاں بہہ کے پھرتے ہیں، اور اس کو اپنے رسول کہ اس کہنے کا بھی علم ہے کہ اے میرے رب یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، لا یومنون. تو ان سے رخ پھیر لیجئے، ٹرن اوے ہو جاؤ اور کہہ دیجئے کہ سلام. تو بہت جلد ان کو معلوم ہو جائے گا. اب when people are not listening وَصْفَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، معلوم ہو جائے گا ان کو عن قریب. Leave them. How much you can convey? You can't convince the people, just convey them. سورۃ الدخان، ایک گہرائی کلساہٹ رہتی دخان. آیت کتنے ہیں 59 and another مکی سورہ and this also starts with حامیم and the sex of سورہ حوامیم صورتوں کا ہی ہے. حامیم والکتاب المبین. and اکثریت جب بات ہوتی حروف مقطعات کے بعد کتاب کی بات ہوتی. اس روشن کتاب کی، حامیم اس روشن کی کتاب کی قسم کہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. دس مبارک رات اس لیلۃ القدر the last 10 nights of the Ramadan، ناٹ شعبان کے نہیں. اور یہ چیز ہم اب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا ہے، عبادت کرنا ہے لاسٹ 10 نائٹس میں، اور 83 ایئرس کی عبادت کے برابر یو ول گیٹ دا ثواب. سو اف وی لیو فار 83 ایئرس کین وی ڈو دیٹ مچ عبادت؟ مطلب بچپن سے لے کے ایک ایج کے بعد جب ہم کو شعور آیا دین وی اسٹارٹیڈ پریئنگ and doing the namaz and everything. So we should avail that opportunity. اس رات میں تمام حکمت کے امور کے فیصلے کی جاتے ہیں، یعنی ہمارا کیا ہونے والا ہے آگے کا. So I was thinking the previous and the last year those were already written کہ ان کی ڈیتھ ہونے والی ہے، انہوں نو مور رہنے والے ہیں. ہمارے یہاں سے حکم ہو جاتا ہے بلا شبہ ہم ہی آپ کے رسول بنانے والے تھے، یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے، وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے، جو کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک. اگین اینڈ اگین ہیو یو نوٹس مینی ٹائمز از مینشن اباؤٹ زمین اینڈ آسمان کا رب کون ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. اینڈ واٹ ایور ان بٹوین. آیا نمبر 8 to 10. اس کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی تمہارے رب ہے، اور وہ تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے، بلکہ وہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں. تو اس روز کا انتظار کیجئے کہ آسمان کی طرف صاف صاف دھواں نکالیں گے. آیت نمبر 10 میں جو دھواں آئیں گا ایک اسکائی پہ، ایک ویزیبل اسموک رہیں گا وہ، اور ہم ریئلائز بھی نہیں کریں گے اتنا ڈارک اسموک رہیں گا یہاں پر بتایا جا رہا ہے. تو جس وقت یہاں پر بتایا جا رہا ہے کس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کتنا زیادہ اسموک رہیں گا، کتنا زیادہ ایک کمپلیٹلی ایک کیوس ہو رہا ہے یہاں پر. تو یہ سارے چیزیں کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دس از دا تھنگ گونا ہیپن، وی بلیو وی ڈو دا تیاری اور وی ڈونٹ ڈو دا تیاری. ان کو نصیحت کہاں نصیب ہوگی جب ان کے پاس رسول آ چکے جو صاف صاف بیان کرنے والے تھے. سو the نصیحت ہیز آلریڈی کم، لیکن ان لوگ اس میں بلیو نہیں کر رہے، اس کو سمجھ رہے کہ یہ نصیحت ہمارے لیے، مطلب سم پیپل دے تھنک او نصیحت کیا ہے، ایک کان سے سنو اینڈ they are not listening and they are not believing in that. So here it is mentioned آیا نمبر، پھر ان لوگوں نے ان سے منہ موڑ لیا اور کہا کہ یہ سکھائے ہوئے دیوانے ہیں. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایزا دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے. کیا بول رہے کہ نہیں یہ تو ایک سکھائے ہوئے ہے اور یہ ایسے ہے. تو یہ باتیں کیوں کر رہے تھے لوگ؟ یہ باتیں اس لیے کر رہے تھے کیونکہ ان کو تکلیف دینے کے لیے، اور ہمیشہ بولتے تھے کہ یہ کاہن ہے، شاعر ہے، یہ باتیں بتاتے تھے. تو یہاں پر یہ جو باتیں مینشن کیے جا رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اپنے آپ کو
اس سے ٹھیک کر لینا اور اپنی تیاری جو آخرت کی ہے اس کو اچھی تیاری کرنا ہے. انہوں نے کہا اللہ کے ان بندوں یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے امانت دار رسول ہوں. سو ایوری رسول whoever comes they are saying کہ ہم امانت دار رسول ہے. اینڈ نو رسول says کہ نہیں ہمارے کوئی ورلڈلی بینیفٹس چاہیے یا کچھ نہیں، نیور. اور یہ اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلائل لے کر آیا ہوں. ایوری رسول when they came they said this is the دلائل، یہ صحیح بات ہے، but they denied it. اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ. پھر موسیٰ نے اپنے رب سے دعا کی، یہ لوگ نافرمان ہیں. ایوری پروفٹ they try their utmost کہ کنوے کرنے میسیج، بٹ when they don't listen پھر وہ دعا کرے اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو سن لیے اور ان کے اوپر جو نافرمانی کا جو اینڈ رزلٹ ہوا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب بھیجے. تو اب آپ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ اور فرعون والے ضرور تمہارے پیچھا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ جو یہ فرعون والے ہیں وہ کس طرح ان کو چیز کریں گے. اور لٹرلی ایسا ہو رہا تھا موسیٰ علیہ السلام when he was going تو ان کے پیچھے ان لوگ آ رہے تھے. تو یہاں پر بتایا جا رہا کہ یہ کس طرح ایک آپ سوچئے کہ وہ قریب تھے اور بنی اسرائیل سمجھ رہے ہیں کہ اب آلموسٹ ان کو پکڑ لیے. تو بولتے کہ ہم کو پکڑنے والے. تو موسیٰ said don't worry اللہ will help you and اللہ helped الحمدللہ. اور کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ تم لاٹھی مارو. تو ایک طرف پورا لینڈ ہو گیا اور ایک طرف پورا جو واٹر تھا اتنا ہیوج جائجنٹک واٹر تھا کہ اس میں ان لوگ ڈوب گئے اور غرق ہو گئے. وہ لوگ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے ہیں اور کھیتیاں اور اچھے مکانات اور آرام کی چیزیں جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے چھوڑ گئے. اسی طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان کے مالک بنا دیا. whatever today we have وہ ہمارا نہیں ہے. وہ کیا ہے آج ہم اونرشپ اون کر رہے ہیں whether we have anything in this worldly things. تو ویسے ہی فرعون کے جب کیا تھا سب اس کے پاس worldly things تھے تو وہ سوچا کہ چلو میرے پاس یہ سب ہے نا تو I will be یعنی protected in the hereafter. No, it's not so. تو پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو مہلت دی گئی. یہاں پر آیا نمبر 29 میں کیا ہے جو رائچیس پیپل نہ رہتے اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیپی ہو جاتی ہے دنیا بھی، یہ ارتھ بھی، پلانٹس بھی، ایوری تھنگ، کیونکہ اس پہ کس کو بھی رونا نہیں آتا. لیکن جو رائچیس پرسن کی ڈیتھ ہوتی وہ اس کے آثار تو جگہ جگہ رہتے اینڈ اس کے لیے رونا ہوتا. تو جو رائچیس نہیں ہے تو کیوں ہوگا. یہ تو ایک معنی میں سرکش تھے اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کا عذاب سے نجات عطا کیا. ذلت کیا ہے؟ ایک ہیوملیشن ہے یہ. یعنی فرعون سے بلا شبہ وہ بڑا سرکش اور حد سے نکلنے والا تھا اور ہم نے بنی اسرائیل کو دنیا جہان والوں پر علم سے دیا. یعنی بنی اسرائیل کو علم دیے اور اتنے سارے نعمتیں دیے. still he was not thankful. They were not thankful at all. Again and again Allah sent so many نعمہ. They were denying it. اور ان کے ایسے نشانیاں دی جن میں واضح طور پر ان کی آزمائش تھی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف یہی پہلی بار ایک مرتبہ مرنا ہے اور ہمیں پھر زندہ نہیں کیا جائے گا. بیکاز دے ڈونٹ بلیو ان ڈے آف ریزریکشن. بول رہے کہ نہیں اب ہم لوگ ایک بار ڈیتھ ہو گئی دیٹس اٹ وی آر ناٹ گونا بی ریزریکٹیڈ. آیا نمبر 36 ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لاؤ اگر تم سچے ہو. دے ور آسکنگ کہ اچھا اگر یہ بات صحیح ہے کہ ریزریکٹ ہوں گے پھر سے اٹھائے جائیں گے تو پھر ہمارے باپ دادا کہیں دس ول بی آن دا ڈے آف قیامہ. وی آل نو دیٹ رائٹ. تو پھر کیسا اٹھا کے لاتے؟ کیا یہ اچھا ہے یہ یا قوم تبا اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا. بلا شبہ وہ مجرم تھے. they were criminal people. آیا نمبر 38 اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے ان سب کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا. دس از فار اے پرپز. دس از ناٹ فار کھیلنا کودنا زمین اور آسمان. اینڈ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ مینشن دس آسمان اینڈ زمین اگین اینڈ اگین. کیوں؟ کیونکہ سارا اختیار اللہ رب العزت کا ہے. ہم نے ان کے ایک تدبیر کی سے پیدا کیا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. بے شک فیصلے کا دن ان سب کو اٹھانے کا وقت مقرر ہے. یعنی ہم سب کے لیے. آیا نمبر 40
تو اٹ از ڈٹرمائنڈ اینڈ اٹس کنفرم کہ کب مرنا ہے. اس روز کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آئے گا اور نہ ان کو کوئی مدد ملے گی. وائی اگین اینڈ اگین دوست از مینشن؟ کیونکہ کبھی کوئی پرابلم آتا کچھ آتا یو گو فار دا دوست. دوست کین بی ریلیٹیو, دوست کین بی یور پیرنٹس, دوست کین بی اینی ون ہو از ویری کلوز ٹو یو. مگر ہاں جس پر اللہ رحم فرمائے وہ زبردست مہربان ہے. نو بڈی کین ہیلپ, نو بڈی ایکسیپٹ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بلا شبہ. اور یہ اب جو زقوم کا درخت ہے, گناہ گار کا کھانا ہے, تیل کی تلچٹ کی طرح ہوگا, وہ پیٹ میں ایسا کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے. اس کو پکڑ لو, پھر اس کو کھینچ کر دوزخ کے بالکل بیچ میں لے آؤ. دس زقوم بہت زیادہ, یہ ٹری کیا ہے سنفل پیپل کے لیے ہے. اس کے اندر کیسا رہیں گا, مرکی آئل کے جیسا رہیں گا, اس سے آپ کے بیلیز جل جائیں گے اتنا. اور اسکیلڈنگ واٹر ہے, بوائلنگ واٹر, کبھی خدا نہ خواستہ کسی کے اسکن پہ گر جائے تو اسکن آؤٹ ہو جاتا. تو بول رہے ہیں, اور ان کو کیا کر رہے ہیں, سیز کر دے رہے ہیں, اس میں ڈریگ کر دے رہے ہیں, اور وہ بھی ہیل فائر میں, مڈل آف دا ہیل فائر, اور ان کے سروں پہ عذاب, ان کے اور یہ پانی سے پورا اسکن نکل جا رہا, اور یہ بہت ہی برا ہے. یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے. بلا شبہ پرہیزگار لوگ امن اور چین کے مقام میں ہوں گے. whenever the دوزخ is mentioned you would notice جنت کے بارے میں, righteous people کے بارے میں mention کیا جائے گا. یعنی باغوں اور چشموں میں یہ لوگ ریشم کے باریک اور دبیس لباس پہن کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. سو وین ایور جنت کا ڈسکرپشن مینشن کیا جاتا تو ہمیشہ گارڈنس مینشن کیے جاتے, اسپرنگ واٹر مینشن کیا جاتا, کیونکہ ہم یہ پسند کرتے, ہمارے فطرت میں ہے. اور پھر جو گارمنٹس ہے, ہم خواتین اسپیشلی کہ کتنی پسند محبت سے اچھے اچھے کپڑے پہننا چاہتے, اچھے اچھے طرح سے اپنی کیری کرنا چاہتے, فائن سلک ہے, بروکٹ ہے, اور پھر آمنے سامنے یو وانٹ ٹو ڈو فیس ٹو فیس, جیسے کہ اب فیس ٹائم کرتے, ایک کنٹری میں ہے کوئی دوسرے کنٹری میں ہے, یو ڈو فیس ٹائم. تو ویسی ہی جو آمنے سامنے بیٹھ کے دیکھ کے بات کرنے کی جو لذت ہے, جو خوشی ہے, کین یو فیل دیٹ خوشی آمنے سامنے بیٹھنا. اس طرح ہم ان کے بڑی آنکھوں والی گوری گوری عورتوں سے, مطلب دس ہور ول بی ویری لائک فیئر, اور ان کی آنکھیں بھی بہت بگ ہوں گے. اب دس از لائک these are the righteous people, they will be given that. And many people they ask question کہ اچھا پھر what about آدمی will get the عورت, and عورت will be getting the righteous person. It's vice versa, but here it is mentioned عورت about حور کیسے رہیں گے, بہت اچھے رہیں گے. But a person, a woman, if she has the righteousness, تو پھر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ will do that انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ لیولز ہے جنت کے, ہنڈریڈس آف لیولز ہے, 8 ڈورز ہے, تو ہم کوشش کرنا ہے, اللہ ول میک اے سینٹر انشاءاللہ, اور وہاں اطمینان سے ہر قسم کے میوے مانگنے اور کھائیں گے. یہاں پر اب اگر میوے ہے آؤٹ آف یعنی سیزن فروٹ نہیں ملتا, اور ملا تو بھی بعض اوقات کھٹا ملتا اور جو پسند نہیں آتا, لیکن وہاں یو ول گیٹ اٹ واٹ ایور جسٹ نیم اٹ. وہ وہاں سوائے اس موت کے جو دنیا میں واقع ہو چکی, اور موت کے ذائقے بھی نہیں چکیں گے, اور اللہ ان کو دوزخ کا عذاب سے بچا لے گا. یہ آپ کے رب کا بڑا فضل ہوگا, یہی بڑی کامیابی ہے. یہ کیا ہے, ذالک هو الفوز العظیم. سکسیزفل وہ نہیں ہے کہ یہ دنیا میں یہ کر لیے وہ کر لیے, اتنا اچھا جاب مل گیا, اتنے پرکس مل رہے ہیں, یو آر گیٹنگ دس اینڈ دیٹ. ٹھیک ہے وہ دنیاوی طریقے سے ہے. واٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ, فوز العظیم, کامیابی کیا ہے, یو آر گیٹنگ دس جنت الفردوس. تو ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. تو آپ بھی انتظار کریں, یہ بھی انتظار کریں. دس از لائک اے دھمکی, تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کریں. اگین دس سورہ اسٹارٹس وتھ حامیم. دس از حوامیم کا ہی سیکٹ میں ہے. سورۃ الجاسیہ. جاسیہ کس کو بولتے, جو گھٹنوں کے بل بیٹھنا, لائک جب چھوٹے رہنے کبھی کوئی سزا ملتی, بٹ آئی تھنک فرام مینی ایئرس دے اسٹاپ دیٹ آلسو. تو وہ جو گھٹنوں کے بل بیٹھتے نا, تو وہ اس کو جاسیہ بولتے, وہ پوزیشن میں بیٹھیں گے آخرت میں. دیٹ از دا تھنگ مینشن ہیئر. حامیم, اس کتاب کا نازل ہونا, خدائے غالب اور
دانا کی طرف سے ہے۔ بلا شبہ آسمان اور زمین میں ایمان والوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتا ہے، یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی دس از لائک آپ کے پاس کنوکشن ہے، یقین ہے، دین یو ول سی دا نشانیاں۔ اب چاند نکل رہا، تو جب آپ چاند دیکھنے کے لیے دعا بھی پڑھتے اینڈ یو ٹرائی ٹو لک فار دا چاند اینڈ یو ول بی تھینک فل، تو یہ نشانیاں ہیں نا اللہ کی۔ ویسے ہی کائنات میں دیکھیے، کبھی گرمی ہو رہی، کبھی سردی، کبھی طوفان آ گیا، یہ چیزیں گر گئے، وہ ہو گیا، دیز اور نشانیاں۔ اینڈ وین وی میک دعا، رائٹ، کبھی بارش ہو رہی دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سننے والا، آندھی آ رہی تب بھی دعا کرے، اور رات اور دن کے آگے پیچھے آ جانے میں اور اس رزق میں بھی جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا، واٹ از دیٹ؟ بارش۔ پھر اس سے زمین کو زندہ کیا۔ ہاؤ دا زمین واز ڈیڈ رائٹ ناؤ اف یو لک، یعنی آؤٹ سائڈ، تو کیسا تھا؟ زمین ڈیڈ ہو گئی تھی ونٹر میں۔ پھر اب جیسے جیسے اسپرنگ آ رہا تو کیا ہو رہا؟ الائیو ہو گئی، مرنے کا۔ اور ہواؤں کے رد و بدل، ہوائیں ہاؤ دے چینجز، عقل والوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ ہاؤ دا عقل والے، sometimes we think we are super intelligent, we know everything, but what about Quran and Sunnah? Do you know about it? Do you believe in it? یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، تو یہ اللہ کی اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ سو ایون دو ایوری تھنگ از کلیئر ناؤ، تو وائی دے ڈو دا انکار؟ اس کے بعد بھی کیوں انکار کر رہے ہیں لوگ؟ جو جھوٹے گناہگار آدمی کے لیے خرابی ہوگی، آیت نمبر 7، کہ جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو جھوٹے ہے، گناہگار ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ میوٹ کر لینا۔ تو ان کے لیے کیا ہے کہ وہ گناہگار کیوں ہیں؟ کیا کریں لوگ جو اللہ کی آیتوں کو اس کو پڑھ کر سنائی جاتی، ان کو سن تو لیتے ہیں، پھر غرور کرتے ہوئے اڑے رہتے ہیں، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، تو اس کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ ایون دو when the people they listen and they deny it، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جب تم لوگ لسن کرے، سنیں، پھر اس کے بعد بھی نہیں سمجھے، ڈینائی کرے، تو واٹ از دا اینڈ ریزلٹ؟ دردناک عذاب۔ اور جب اس کو ہماری چند آیتوں کا علم ہوتا ہے تو ان کی ہنسی اڑاتے ہیں، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ قرآن کا، سنت کا مذاق نہیں اڑانا ہے۔ اگر کوئی چیز ایسی ہو سکتی، دو طرح کی اگنورنس ہے، ایک ہے کہ آپ کو احکامات نہیں معلوم ہیں، out of curiosity you are asking and you are an innocent person. The other person is, you knew it, you are making fun of it. That's not the thing. ان کے سامنے دوزخ ہے، اور ان کے کچھ کام بھی نہ آئے گا جو وہ کرتے رہے ہیں، اور نہ ہی وہ ان کے کام آئے گا جن کو انہوں نے اللہ کے سوائے کارساز بنا لیا تھا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بیکاز وائی دس عذاب واز، انہوں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو کارساز بنا دیے تھے۔ اٹ کین بی ڈیٹیز، اٹ کوڈ بی اینی پرسن، اٹ کوڈ بی یور اون نفس۔ نفس کو اپنا ڈیٹی بنا لیتے، ہر چیز یہ کر لو تو وہ کر لو، وہ کر لو تو یہ کر لو۔ دا schedule is fixed and some people they have fixed schedule for all the parties, for all the events, everything، یعنی worldly things۔ Death will approach silently. What about that؟ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں ان کے لیے سختی کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو مسخر کیا۔ اگین دس از مینشن، پریویسلی بھی کیا بتایا، ہواؤں کو مسخر کرے تو کیسے کشتی چل رہی ہے، یا دریا کو، تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلے، اور تاکہ تم اس کا فضل روزی تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ وائی لعلکم تشکرون۔ if we don't have this کشتیاں، huge ships ہے، تو کیسا جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ؟ اینڈ دا پریویسلی جب پریویس جنریشنس میں چلے جائیے آپ، 2-3 جنریشنس پیچھے، لوگ شپ میں آ کے حج کرتے تھے۔ That's how the people used to travel. For many days they would travel. It's not like اچھا حج کو جا رہے ہیں، عمرے کو جا رہے ہیں، نارتھ امریکہ کے سے جا رہے ہیں، and within few hours you will reach. Almost 24 hours. But they were doing the traveling for days and days. اور اس نے وہ سب جو کچھ آسمان اور زمین ہے اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے۔ اگین اینڈ اگین اللہ از سیئنگ
ڈو غور کرنا. کائنات میں 2 طرح کی نشانیاں ہیں جو اب آپ رائٹ ناؤ لسن کر رہے ہیں. یہ شریعت کے بارے میں ہے، قرآن کے بارے میں ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں اینڈ اس کو کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی. دس از شریعہ. بٹ واٹ اباؤٹ دا نشانیاں وین یو لک آؤٹ سائڈ، دیٹ از کال دا کائنات کی نشانیاں. اس میں بھی غور کرو. آپ مومنوں سے کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کر دے جو اللہ کے ان دینوں کے توقع نہیں رکھتے، تاکہ اللہ بدلہ دے ایک قوم کو ان کے عمل کا. جو نیک عمل کریں گے، اگین اللہ سیز دا نیک عمل، آیت نمبر 15، جو نیک عمل کریں گے تو اپنے نفع کے لیے، اور جو برے عمل کریں گے تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا، پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. تو وین یو آر ڈوئنگ اینی نیکی کا کام، اٹ از گڈ فار یو، بٹ اف یو ڈو بیڈ دیٹ از اگینسٹ یور سیلف. اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب ہدایت، حکومت اور نبوت بخشی، اور ہم نے پاکیزہ چیزیں کھانے کو عطا کی، اور دنیا جہاں والوں پر ان کو فضیلت دی، اور ان کو دین کے بارے میں نشانیاں عطا کی. تو انہوں نے علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا. ایون دو دے ہیو نالج، آپس کی ضد کی وجہ سے آپ کا رب قیامت کے دن ان میں سے فیصلہ کر دے گا ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. پھر ہم نے آپ کو دین کا ایک طریقے پر قائم کر دیا، تو اس کی پیروی کرتے رہیے اور ان نادانوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. لائک ادر پیپل they want to deviate from the sharia, don't get distracted. یہ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کسی کام نہ آئیں گے، اور ظالم آپس میں دوست ہوتے ہیں اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے. a person who is ظالم doing the ظلم and the other person is friend to them. یہ قرآن لوگوں کے لیے دانائی اور ہدایت کا ذریعہ ہے اور بڑی رحمت ہے یقین لانے والوں کے لیے. کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ویسا ہی کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، کہ ان کی زندگی اور موت یکساں ہو، یا برا فیصلہ کرتے ہیں. آیت نمبر 22. اور اللہ نے آسمان اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا، اور اس لیے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پایا اور ان پر ظلم نہ ہوگا. واٹ ایور وی آر ڈوئنگ ان دس اینی عمل اٹ از نوٹ ڈاؤن اینڈ یو ول گیٹ دا پورا اجر. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ آیت نمبر 23 میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کون ہے وہ شخص جو اپنے نفس، اپنی خواہش کو گاڈ بنا لیا، ڈیزائر ون آفٹر another. اور اللہ نے اس کو باوجود یہ کہ وہ جانتا اور سمجھتا تھا گمراہ کر دیا، اور اس کے کان پر اور دل پر مہر لگا دی، اور اس کے آنکھ پر پردہ ڈال دیا. اب اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ سو دس پرسن could be anyone. ابن عباس فرماتے جو انسان ڈیزائر کرتا، اپنے نفس پہ چلتا، تو یہ کیا ہے؟ قرآن کنڈیم کرتا یہ چیزیں. کبھی بھی نفس کے بارے میں بات آتی، نفس امارے بالسو، نفس کیا کرتا؟ برے چیزوں کو ابھارتا. تو نفس پہ اوور کم کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے نفس کے اگینسٹ جائے. جیسے ہم پہلے بھی اس بارے میں بات کر چکے، تو ڈو اٹ اگینسٹ، سے اعوذ باللہ، اینڈ ایوری بڈی نوز ہاؤ ٹو ڈو دیٹ. اور وہ کہتے ہیں ہماری اس دنیاوی زندگی کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں. کیوں یہ جسٹیفائی کر لے رہے؟ کیونکہ انہوں نیک عمل نہیں کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ. اور ہم مرتے اور جیتے ہیں، اور ہمیں تو زمین ہی مار ڈالتی ہے، اور ان کو اس کا کوئی علم نہیں، صرف قیاس ہی کرتے. بیکاز دے آر اسپیکولیٹنگ دا تھنگس، دے ڈونٹ ہیو دا نالج. اچھا نالج نہیں ہے تو کیا کرتا ہے انسان؟ نالج گین کرتا. ان کے اندر وہ بھی نہیں ہے، نالج گین بھی نہیں کرنا ہے. اور بہت سارے لوگ جیسے اب الحمدللہ ہم سب مل کے قرآن سن رہے ہیں، اور یہ قرآن کا ایک تسلسل ہے، ہم نالج گین کر رہے ہیں ایوری ویک، ایوری منتھ. دس سلسلہ از گوئنگ آن ایئرز اینڈ ایئرز اینڈ وی ول کنٹینیو ٹل دا ڈیتھ. تو نالج گین کرنا یہ نہیں کہ نہیں ہم کو گین نہیں کرنا ہے، ہم کانا بند کرنا نہیں، گین کرنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو ان کی ہی یہی دلائل ہوتی ہے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لاؤ. دس از یعنی دے آر آسکنگ کہ زندہ کر دو. آپ فرما دے اللہ ہی تم کو زندہ کرتا ہے
پھر وہی تم کو موت دے گا، پھر وہی تم کو قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ کیا ہم کسی کو زندہ کر سکتے، کسی کو مار سکتے؟ نہیں، یہ اللہ رب العالمین ہے، وہ ہے حی القیوم ہے وہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمان زمین کی۔ اور جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز سارے اہل باطل نقصان میں رہیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت کے لوگ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے۔ دس از دا کلائمیکس آف دا سورہ، آیا نمبر 28 میں بتا رہے ہیں، جاسیہ کا جو ورڈ ہے بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح ہر امت کو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ گھٹنوں پہ ان کو وہ جمع کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت کے لوگ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے اور جماعت اپنے اعمال ناموں کی طرف بلائے جائیں گے۔ آج تم کو اس کا بدلہ ملے گا جو کچھ تم کرتے رہیں۔ یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں بالکل صحیح صحیح باتیں بتاتی ہے، لکھی ہوئی ہے، جو کچھ بھی تم کرتے ہیں، جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ایوری تھنگ ریٹرن ڈاؤن ہے، اعمال نامہ۔ جیسے سورہ کہف میں بھی دیکھتے، ہم ڈفرینٹ صورتوں میں بھی دیکھتے کہ کوئی چھوٹی بات بڑی بات احصاها ریٹن ڈاؤن ہے، اور اٹ ول بی مینشن۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہ صحیح کامیابی ہے۔ اور جو کافر تھے ان سے کہا جائے گا کہ میری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی، تم نے تکبر کیا اینڈ نافرمانی۔ وائی اے پرسن ول ڈو تکبر؟ بیکاز ہی اور شی ول تھنک کہ ہم ہی کچھ ہے، تو ان لوگ سننا نہیں چاہتے۔ اور جب کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، صرف ایک خیال سا تو ہوتا ہے اور ہم کو یقین نہیں۔ مینس they were saying نہیں، ہم قیامت کو نہیں مانتے۔ اور وہ کہا جائیں گے آج ہم تم کو بھلاتے ہیں جس طرح تم نے ان دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے تم میرے کو فرگیٹ کر لیے تو میں بھی آج تم کو فرگیٹ کر دوں، سو یور ٹھکانہ ول بی دوزخ۔ یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق بنا رکھا تھا، اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا، اور سو آج یہ لوگ نہ تو دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول ہوگی۔ تو یہاں پر 2 things مینشن بتا رہے ہیں، ان کو ایکسپیل بھی نہیں کرنے والے ہیں، دوزخ سے نکالنے والے نہیں ہیں، دے ہیو ٹو بی فار ایور، اور ان کا عذاب بھی لوور نہیں ہوگا، کم نہیں ہوگا، مطلب انکریز ہی ہوتا جائے گا۔ پریویسلی ہم کیا دیکھے تھے آیتوں میں جس میں بتایا گیا تھا کہ ان کے لیے کیا ہوگا کہ دوزخ میں انکریز کرتے جا رہے عذاب، تو ان لوگ they were not able to tolerate it and they were saying کہ نہیں یہ بس کر دو، ہم عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ But it's not lower down because what the Malik said, he said کیا تمہارے پاس کوئی آیا نہیں تھا بیان کرنے والے؟ they said قالو بلا، آیا تھا لیکن ہم ان کی بات نہیں سنے تھے۔ تو اللہ ہی کے لیے سب ہے، ساری تعریفیں۔ So these ayahs are very beautiful, especially یہ آیتیں کچھ قاری کے آواز میں بہت ہی بیوٹیفلی مینشن کیے گئے ہیں۔ میں ریکارڈ کی تھی لیکن رائٹ ناؤ آئی ڈونٹ ہیو دیٹ اویلیبل، آئی تھاٹ کہ اس کو آپ جب لسن کریں گے تو بہت اچھا ہے۔ فَلِلَّهِ الحمد للہ رب السماوات و رب الارض رب العالمین۔ تو اللہ ہی کے لیے ہے سب ساری تعریف، جو رب ہے آسمان کا اور رب ہے زمین کا، رب ہے سارے جہان کا، اور اس کی کبریائی وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمان اور زمین میں، اور وہی زبردست حکمت والا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ پر حکمت والا ہے، اور اللہ کی کبریائی ہے۔ تو یہ تھا 25واں پارہ، اور زیادہ تر اس میں حامیم والی صورتیں آئیں، حوامیم کے صورتیں تھے، اور بیکاز آف سم پرابلم ود مائی انٹرنیٹ تو آپ لوگوں کو تھوڑی سی مسئلہ ہوا۔ آئی ایم سوری ریگارڈنگ دیٹ میٹر۔ میرا